اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ صدق اللہ العظیم۔ منافقین کے بارے میں جو 13 آیاتی تھی وہ شروع تھی، 6 آیاتیں ذکر ہوئی تھی، باقی 7 آیاتیں انشاءاللہ آج ذکر ہوگی۔ پہلی آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ منافقین جب ان لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، قالوا آمنا، تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کی طرف لوٹتے ہیں، قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو استہزاء کرنے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان پر استہزاء کرتا ہے، وَیَمُدُّہُمْ فِی طُغْیانِہِمْ یَعْمَہُونَ، اور ان کو ترقی دیتا ہے ان کی سرکشی میں، اور حالت یہ ہے کہ ان کی عقل اندھی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، فما ربحت تجارتہم، اور سو ان کو نفع نہیں دیا ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ مثلہم، ان کی مثال ایسی ہے کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی ہو، فلما اضاءت ما حولہ، پس جب ان کے ارد گرد روشنی ہو جائے، ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ زائل کر دے اس کی روشنی کو، وترکہم فی ظلمات، اور ان کو تاریکی میں چھوڑ دے، لا یبصرون، اور کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے، صم، وہ بہرے ہے، بکم، وہ گونگے ہیں، عمی، اور اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹیں گے، او کصیب من السماء، اور یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے زوردار بارش ہو رہا ہو، اس میں کوئی شخص ہو، فیہ ظلمات، اور اس بارش میں تاریکی بھی ہو، ورعد، اور اندھیرا بھی ہو، ورعد، اور گرج بھی ہو، وبرق، اور بجلی بھی ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنے انگلیوں کو کانوں میں دیتے ہیں، من الصواعق، کڑک کے مارے، حذر الموت، موت کی ڈر کی وجہ سے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والے ہیں کافرین پر۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو لے جائے ان کے کان اور آنکھیں، إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جس طرح ہم نے کل بتایا تھا کہ منافقین کے بارے میں جو 13 آیاتیں ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں، کل ان میں سے 6 آیاتیں ذکر ہوئی تھی، باقی 7 جو آیاتیں ہیں وہ انشاءاللہ آج ذکر ہوں گی۔ تو 7ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین، یہ جو آیت ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اللہ تعالیٰ نے اس میں منافقین کی نفاق اور دو رخی پالیسی جو تھی اس کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ جب مسلمانوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کو تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب اپنی قوم کی طرف لوٹتے ہیں، یہاں پر جو شیاطین کا ذکر ہے، شیاطین سے مراد کفار ہی ہے، تو جب وہ اپنی کفار کی طرف لوٹتے ہیں، اپنی قوم کی طرف لوٹتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہاری ہی ساتھی ہیں، ہم تو مومنین پر استہزاء کرنے گئے تھے۔ اچھا، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، تو اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کا جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے
یہ منافقین کی اس احمقانہ گفتگو کا ایک جواب دیا کہ یہ تو کہتے ہیں، یہ بے شعور لوگ تو کہتے ہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر استہزاء کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ڈیل دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیل دیا اور انہوں نے اس استہزاء کی، لیکن اس استہزاء کی وجہ سے انہوں نے اپنی استہزاء کا سامان تیار کر دیا۔ کس طرح سامان تیار کر دیا؟ کیونکہ ظاہر ہے جب ان کو ڈیل مل گئی تو وہ زیادہ سرکش ہو گئے، وہ سرکشی میں بڑھتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہی پکڑ میں لے لیا۔ ان کی سرکشی بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ہی دفعتاً ان کو پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ یہ عمل ان کے استہزاء کے جواب میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ استہزاء کر لیا۔ یہ چونکہ ان کے استہزاء کے جواب میں تھا تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو استہزاء کے ساتھ تعبیر کیا۔ اچھا، 9 نمبر آیت میں منافقین کی اس حالت کا ذکر ہے کہ انہوں نے اسلام کو بھی دیکھا، اسلام کا ذائقہ بھی چکھ لیا، اور کفر تو چونکہ وہ پہلے سے ہی کافر تھے، کفر میں مبتلا تھے، پھر دونوں کو قریب ہی سے دیکھا، لیکن پھر بھی جو دنیاوی اغراض تھے، دنیاوی اغراض کی خاطر انہوں نے اسلام کے بدلے کفر ہی کو ترجیح دیا، اور ان کی جو یہ عمل تھی، یعنی کہ ہدایت پر کفر کو ترجیح دینا، دلالت کو ترجیح دینا، اس کو اللہ تعالیٰ نے تجارت کے ساتھ تعبیر کیا کہ انہوں نے ہدایت کے بجائے انہوں نے نہیں لی، بلکہ ہدایت دی اور کفر لے لی، تو انہوں نے تجارت کر لیا، اور اس تجارت نے ان کو کوئی بھی نفع نہیں دیا۔ آخری 4 آیتوں میں منافقین کی حال کی 2 مثالوں کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی 2 مثالیں دی تاکہ ان کا قابل نفرت ہونا بیان فرمایا جائے۔ 2 مثالیں اس میں نظر دی گئی کہ منافقین میں 2 طرح کے آدمی تھے، ایک اس طرح کے منافق تھے جو اپنے کفر میں بالکل پختہ تھے، وہ صرف دنیاوی اغراض کے لیے بس صرف ظاہر کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، باقی ان کے دلوں پر تھوڑا سا بھی ایمان کا کوئی اثر نہیں تھا۔ اور دوسری قسم وہ تھی جن پر اسلام کا کچھ نہ کچھ اثر ہوا تھا، لیکن وہ کبھی کبھی ارادہ بھی کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پھر دنیاوی جو ذلیل اغراض ہے ان کو دیکھ کر اپنا ارادہ ملتوی ختم کر دیتے۔ اچھا، اسی مضمون کے ضمن میں ان ظالموں کو یہ بھی تنبیہ کر دی گئی کہ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں ہیں، ہر وقت ہر حال میں ہلاک بھی کر سکتے ہیں، اور بینائی، روشنائی، وہ طاقت وغیرہ سب کچھ طلب کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ منافقین کی جو 13 آیات تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلا سبق کل ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلے کی بھی وضاحت، یہاں پر ایک مسئلہ بھی ذکر کرنا چاہیے۔ کفر، نفاق، یہ عہد نبوی کے ساتھ خاص تھے، یعنی کسی کو ایک کہنا کہ کافر ہے، منافق ہے یا منافق نہیں ہے، یہ عہد نبوی کے ساتھ خاص ہے یا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے۔ تو اس معاملے میں صحیح قول یہ ہے کہ منافقین کے نفاق کو پہچاننا، اس کی 2 طریقے تھے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتاتا تھا کہ یہ شخص اصل میں ایمان نہیں لایا اس نے اصل میں، لیکن یہ صرف ظاہری طور پر کہتا ہے کہ ہم نے ایمان قبول کیا ہے، تو بذریعہ وہی بتلاتا تھا اللہ رب العزت۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے کچھ نشانات تھے، منافقین کے کچھ نشانات تھے، وہ عقید اسلام کے خلاف کوئی عمل کرتا تھا، یا اس طرح عقید اسلام کے خلاف کوئی بات کرتا تھا وغیرہ، ان کے افعال سے ثابت ہو جاتا تھا۔ تو چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اب چونکہ وحی کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے، تو جب وحی نہیں ہے تو منافقین کی وہ جو ذریعہ تھا منافقین کو پہچاننا، وہ صورت تو ابھی باقی نہیں رہی۔ اب رہی گئی دوسری صورت رہ گئی کہ بس جس شخص کے کسی قول، فعل
وغیرہ سے اسلامی قطعی عقائد، جو قطعی عقائد ان کی مخالفت یا ان پر استہزاء یا تحریف کوئی کچھ ثابت ہو جائے تو وہ یہ ثابت ہو جائے، پھر بھی وہ اسلام کا مدعی ہو، وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، تو وہ منافق سمجھا جائے گا اور ایسے منافق کو قرآن کریم نے ملحد کہا ہے، الذین یلحدون فی آیاتنا، اور حدیث کی اصطلاح میں ایسے منافق کو، ایسے کافر کو زندیق کہا گیا ہے۔ زندیق کی ایک عام مثال میں آپ لوگوں کو دوں، جس طرح کے شیعہ لوگ ہیں۔ اب چونکہ یہ اسلام کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور اس کا کفر دلیل کے ساتھ ثابت بھی ہو گیا ہے، اس لیے اس کا حکم سب کفار جیسا ہوگا، جس طرح کی باقی کفار ہے اس طرح اسی کا بھی حکم ہوگا، اس کا کوئی الگ سے کوئی حکم نہیں ہے۔ اس لیے علماء امت نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد منافقین کا قضیہ ختم ہو گیا ہے، یعنی کسی پر یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ بندہ منافق ہے۔ بس جو مومن ہے، ایک طرف مومن ہے اور ایک طرف کافر ہے، یا کافر ہوگا یا مومن ہوگا، وہ نفاق کا قضیہ نہیں کر سکتے، یعنی کسی کو یہ نہیں